باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الہاشمی الکریم۔ سارے بھائی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ یہاں اختتام پذیر ہوا تھا کہ آپ اپنے بھائی عیسو کی دھمکی پر والدہ کے حکم پر مشورے سے اپنے ننہال چلے گئے تھے، جو لابان ان کے ماموں تھے، ان کے پاس چلے گئے تھے۔ 20 سال حضرت یعقوب وہاں رہے۔ اس 20 سال میں 2 بہنوں سے اور ان کی 2 لونڈیوں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ یہ تقریباً کوئی 10-11 لڑکے تھے، کچھ لڑکیاں بھی تھیں۔ ساری اولاد یعقوب علیہ السلام کی وہاں فدان آرام میں پیدا ہوئی۔ یہ عراق کا علاقہ ہے، فدان آرام، وہاں پیدا ہوئی ساری اولاد، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام بھی فدان آرام میں پیدا ہوئے۔ یہ عراقی علاقہ ہے، اور یہ بات بھی ذکر ہو چکی ہے کہ حضرت ابراہیم کہاں سے نکلے اور فدان آرام سے نکلے، پھر کلدانیین میں ڈیرا لگایا، کرتے کرتے آپ فلسطین میں پہنچے، پھر فلسطین سے مصر پہنچے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق کو بھی آپ دیکھیں کس ترتیب پر وہاں سے وہاں پہنچے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا بھی آپ دیکھ لیں کہ کس ترتیب پر یہاں سے یہاں پہنچے۔ جس طرح خانہ بدوشوں کی ترتیب ہوتی ہے، خانہ کا معنی ہوتا ہے، خانہ بدوش کا معنی جس نے اپنا گھر کاندھے پہ اٹھایا ہو، صبح یہاں، شام وہاں، اگلے دن وہاں، اگلے دن وہاں۔ یہ خانہ بدوشی کی ترتیب ہے، ہجرت در ہجرت در ہجرت۔ تو اب یہ ترتیب ساری اس طرح آپ دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام تک ساری اولاد وہاں، پھر وہاں سے کوچ کیا آپ، پھر کس طرح کے اپنے بھائی عیسو سے یعقوب علیہ السلام نے ملاقات کی، کس طرح سارے فیملی کے لوگ عیسو کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، کس طرح اس کے ساتھ وہ جو اس کا غصہ تھا کہ یہ باپ کا بہت زیادہ خدمتگار ہے، باپ کی آنکھوں کا تارا کہیں نہ بن جائے، اس نے دمکایا تھا کہ یہ باپ کے فوت ہونے کے بعد میں اس کو ماروں گا۔ تو پھر ماں نے بچا کے یعقوب علیہ السلام کو اپنے بھائی لابان کے پاس بھیج دیا تھا، ابا کے پاس۔ اس ترتیب پر یہ اب سارا معاملہ ہوا۔ ایک حضرت بنیامین جو ہیں یہ آ کے یہاں مصر میں پیدا ہوئے۔ ایک حضرت بنیامین، حضرت راحیل جو لابان کی بیٹی اور حضرت یوسف کی امی تھی، ان کا جو دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پہلے تو یوسف پیدا ہوئے اور اب بنیامین مصر میں آ کے پیدا ہو رہے ہیں، اور بنیامین کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں دنیا سے چل بسی، راحیل کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں اقامت پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آج جو میں نے ذکر کرنا، یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام جب اپنے سن شعور کو پہنچے، سمجھداری کی عمر کو پہنچے، تو باقی بھائیوں سے جدا جدا اور ممتاز نظر آنے لگے۔ سمجھداری میں، فطانت میں، بات سمجھنے سمجھانے میں اللہ تعالیٰ نے باقی بھائیوں کی بنسبت یوسف علیہ السلام کو زیادہ بہتر بنایا تھا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ
کہ حضرت یعقوب کو اپنا بیٹا یوسف باقی بیٹوں کی بنسبت بہت زیادہ پیارا لگتا تھا، کہ ان کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے جو نور نبوت رکھا تھا، حضرت یعقوب نے اسے پہچان لیا تھا ایک، اور حضرت یعقوب کو وحی الہی سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو نبوت ملے گی، دو باتیں۔ اور پھر سن شعور میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فہم و فراست حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے یہ اپنے ابا کی آنکھوں کا تارا بن گئے تھے، اپنے ابا کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جو یوسف علیہ السلام کے برادران تھے، برادران یوسف، ان کے دل میں رہ رہ کر شیطان یہ خیال ڈالتا تھا کہ ابا کی محبت اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو راستہ سے ہٹانا ضروری ہے۔ یوسف راستے سے غائب ہو جائے گا، ابا کی ساری توجہ ہماری طرف آئے گی۔ حالانکہ یہ نادانی اور احمقانہ سوچ تھی، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبت اور ایک عقیدت۔ عقیدت کسی انسان کی بزرگی، تقوی، طہارت، للہیت، خدا خوفی، اللہ کے ساتھ تعلق بہت زیادہ بنانے کی وجہ سے عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ بزرگ آدمی ہے جی، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، چندے دیتے ہیں، تعلقات استوار کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ یہ عقیدت جب پیدا ہوتی ہے، بزرگی کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے عقیدت۔ ذرا سا آپ نے عقیدت مند کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، عقیدت کا بندھن ٹوٹ جاتا۔ پیر صاحب، بزرگ صاحب، حضرت صاحب، یہ آج جو ہاتھ چومنے والے لوگ ہیں، ذرا سی ان کی طبیعت کے خلاف بات آئے گی، یہ تمہارے ہاتھ چومنا بھی چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیں گے، اور یہ جو خاموشی کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ سامنے بیٹھنا بھی چھوڑ دیں گے، ٹیلی فون کرنا بھی چھوڑ دیں گے، دعائیں کروانا بھی چھوڑ دیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ پیغام رسانی بھی کریں گے۔ باجی دل بڑا ٹوٹ گیا ہے، اسی جو کچھ حضرت تو سمجھا سی حضرت ہو نہیں، اے سمجھدا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اے سمجھدا حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اے سمجھدا کہ حضرت کوئی فرشتہ ہے، اے سمجھدا کہ حضرت کوئی نبیوں دی اولاد ہے۔ یہ عقیدت کا بندھن اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے کہ لوگ ایک بہت بڑا اپنے اوپر ایک سوار کر لیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنی بڑی ہستی ہے۔ بھائی انسان ہے، نبی کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں۔ کوئی ولی انسان بھی ہے نا، ولی انسان جس کو دنیا ولی اللہ مانتی ہے، اس سے بھی کوئی نہ کوئی بھول چوک ضرور ہو جاتی ہے۔ ولی کی میں بات کر رہا ہوں، بہت اونچے درجے کا، جس کو میں اور آپ بڑے ہائی پیمانے کا ولی سمجھتے ہیں، یار بڑا اللہ والا بندہ۔ اب اس کے جو نیک اعمال ہیں، ان کو دیکھ کر میں اور آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ولی اللہ آدمی ہے، لیکن کسی وقت ان جذبات پہ ٹھیس پہنچ جاتی ہے کہ جس وقت ہمارے جذبات کے خلاف ولی سے کوئی عمل صادر ہو جاتا ہے تو پھر وہ عقیدت کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دو چیزیں، ایک عقیدت ہے، ایک محبت۔ عقیدت اس طرح کرچی ہو جاتی ہے کہ یار اسی حضرت نو کی سمجھتے تھا، حضرت وچوں کی نکلے نے۔ انسانی بستی میں یہ کچھ نہ کچھ کمی بیشی انسانوں سے ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے محبت۔ اب محبت ایسی چیز ہے، یہ انگ میں، ریشے میں اتر جاتی ہے۔ یہ محبوب کچھ بھی ہو جائے، محبت ختم نہیں ہوتی۔ محبوب کوئی بھی معاملہ کر لے، اس سے محبت ختم نہیں ہوتی۔ لیکن عقیدت یہ کرچی ہو جاتی ہے جب عقیدت رکھنے والے کے جذبات کے خلاف ایک ذرا سا بھی عمل ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا۔ برادران یوسف یہ چاہتے تھے کہ یوسف کا کانٹا بیچ میں سے نکال دیا جائے تو ابا کی ساری محبت ہم کھینچ لیں گے۔ اب یہ 11-12 بھائیوں نے آپس میں مشاورت کی کیا کیا جائے۔
ادھر مشاورت ہو رہی ہے کہ جناب اس طرح کرو، اقتلوہ، یوسف کو قتل کرنا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ ہوگا یوسف، نہ ابا تڑپے گا اس کے لیے، اور نہ ابا یوسف 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 کرے گا۔ ایک نے یہ مشورہ دیا، دوسرے نے کہا نہیں، اقتلوہ او اطرحوہ فی ارض، دوسرے نے مشورہ یہ دیا کسی ویرانے میں ڈال دیں، ویرانے میں، یخل لکم وجہ ابیکم، تو پھر اس کی جو محبت ہے اس سے باپ کا چہرہ خالی ہو کر تمہاری طرف توجہات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ مشورہ ہو۔ لیکن جو بات جس پر عمل پیرا ہوئے وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ نہ کہیں ویرانے میں پھینکتے، نہ قتل کرتے، اس کو کسی غیابت الجب، کسی گہرے کنویں کے اندر پھینک دیتے۔ غیابت الجب قرآن کے الفاظ ہیں، گہرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ادھر طے ہو گیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ابا جی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، ابا جی میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے۔ ابا نے یہ خواب سنا بیٹے کا اور فرمایا، میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتا، لا تقصص علی اخوتک، وجہ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے بارے میں کوئی سازش کریں گے، یہ خواب نہ بتا۔ اب ابا اللہ کے نبی، اللہ کے فرستادہ، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے دل میں اس کی تعبیر ڈالی، فرمایا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، جب خواب بتاؤ گے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ ریز، چاند سورج مجھے سجدہ ریز، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کا تانا بانا بن لیں گے، یہ نہ کر۔ باپ نے ادھر سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی تھی، لیکن بھائیوں نے پھر ایک دن آ کے عرض کیا، ابا جان ہم کھیلنے کودنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو لے کے جائیں، کہ کہیں آپ کھیلنے کودنے میں مشغول ہو جائیں اور اس کو کوئی بیڑیا کھا جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب انہوں نے ایک بڑا انقلابی نعرہ لگایا، او بادشاہ نحن عصبہ، ہم تو بڑا جتھا ہیں، ہمارے پاس تو بڑے ریاضی دان ہیں، بڑے حساب دان ہیں، ایک ایک چیز کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ملک کو ایسی تیسی ترتیب پر کر دیں گے کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ آج دنیا تماشا دیکھ کے رہ گئی ہے کہ ظالم لوگوں نے ملک کا حشر نشر کیسے کر، انہوں نے بھی یہ کیا، نحن عصبہ، ہم بڑے جتھا، بڑے پہلوان، بڑے زبردست، بڑے جینیس اور بڑے تگڑے، بڑے دلیر، بڑے بہادر۔ باپ سے بہلا پھسلا کر یوسف علیہ السلام کو لے گئے دور دراز علاقے میں، ایک کنویں میں ڈال دیا، جس کنویں کا پانی خشک ہو چکا تھا، اور ڈال کے یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کے اپنے ابا کی خدمت میں شام غریبہ مناتے ہوئے آئے، شام غریبہ مناتے ہوئے آئے۔ عشاء قرآن نے لفظ استعمال کیا، عشاء یبکون، عشاء دو لفظ ہوتے ہیں، ایک عشاء ایک عشاء، عین کے اوپر زبر ہو اس کا معنی ہوتا ہے شام کا کھانا، اور عشاء شین کے نیچے عین کے نیچے زیر ہو اس کا معنی ہوتا ہے نماز عشاء کا وقت، نماز عشاء اور نماز عشاء کا وقت۔ قرآن کہتا ہے عشاء یبکون، شام غریبہ مناتے ہوئے، روتے چیختے چلاتے ماتم کرتے ہوئے آئے۔ ابا جان ہم وہاں پہنچے، کھیلنے کودنے میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو آ کے بھیڑیا کھا لی۔
یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب نے اس قمیص کو الٹایا پلٹایا دیکھا بالا تو فرمانے لگے بیٹو بڑا سیانا بھیڑیا میرے یوسف کو کھا گیا مگر کوئی دندان اس قمیص میں نہیں چبا، کوئی دانتوں کا نشان نہیں، قمیص کٹنے کا کوئی نشان نہیں۔ کہتے نا مت وج جاتی ہے انسان کی۔ وہ کیا سمجھے بھائی، یوسف علیہ السلام کے ابا بولے بالے آدمی، انہوں نے قمیص دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تمہارا فند اور مکر ہے، یہ تمہارا فریب اور دجل ہے، یہ تمہاری دسیسہ کاری ہے کہ تم کہتے ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور اس کے اندر نہ کوئی دانتوں کے نشان ہے نہ کوئی خون کا نشان۔ یہ جو کچھ تم کر بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری خانہ ساز سازش ہے۔ فصبر جمیل، میں بوڑھا کیا کر سکتا، میں صبر جمیل کروں، میں اچھے طریقے سے صبر کروں، میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ چنانچہ یہ کہانی یہاں ہوئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ادھر اوپر گیمیں اپنی بن رہی ہوتی ہے، نیچے انسان سوچتا ہے ہمارے جیسا کوئی نہیں، انسان اپنی کھوپڑی استعمال کرتا ہے، اپنے کو اپنے کل سمجھتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں یہ سب ریل چل رہی ہے، ریل، اس کا ریموٹ اوپر ہے، ریموٹ کنٹرول بٹن اوپر ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ریلیں چل رہی ہیں ان ریلوں کا بٹن اس ہستی کے پاس ہے جو نہ بٹن غلط دباتی ہے، نہ ریل کو غلط فیڈ کرتی ہے، نہ کوئی غلط ترتیبیں بناتی ہے، وہ اس ریل کو چلا رہی ہے، ریل چل رہی ہے۔ یہ انسان روبوٹ ہے، روبوٹ چل رہا ہے، اس کی ترتیب پر وہ ساری چیزوں کو دوربین کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور ایسی دوربین کہ دنیا کا کوئی انسان یہ دوربین بنا نہیں سکتا۔ انسان کی آنکھ کہاں تک دیکھتی ہے؟ اللہ کہتا ہے لا تدرک الابصار، اس کو تمہاری نگاہیں نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو پاتا ہے۔ تم کہتے ہو کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، مگر یہ کیمرے کی آنکھ کبھی خراب بھی ہو جاتی ہے، مگر وہ جو کیمرہ عرش بری پہ ہے اس کیمرے کی آنکھ کبھی خراب نہیں ہوتی، وہ بڑی باریکی سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے دل کے خیالات کیا ہیں، تمہارے دماغ میں اٹھنے والے خیالات کیا ہیں، اور تمہارے دل کی دھڑکن کیا کہتی ہے، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا غمزہ چشم کیا کر رہا ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ادھر یہ ترتیب بنی، ادھر شام سے ایک قافلہ مصر کی طرح رواں دواں ہے، اور یہ قافلہ ان کے پاس بخورات، بلسان اور مسالہ جات، یہ لدے ہوئے جانوروں کے اوپر یہ قافلہ شام سے جا رہا ہے مصر کی طرف۔ راستے میں ان کو پیاس نے ستایا، انہوں نے جناب ڈول رسی کے ساتھ باندھا۔ یہ ساری گیمیں اوپر بن رہی ہیں اور نیچے نقشہ چل رہا ہے، نیچے ریل چل رہی ہے۔ اب کس کو پتا تھا بھئی ہم شام سے مصر جا رہے ہیں تو وہاں سے یوسف ملے گا؟ کسی کو نہیں پتا، مگر اوپر والے کو پتا ہے میں نے کیا کرنا، اوپر والے کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ شام سے مصر کی طرح روانہ، یہاں لگی ان کو پیاس، انہوں نے ڈول ڈالا کنویں میں، اور یوسف علیہ السلام یہ سمجھے کہ اب ان سنگ دل برادران یوسف کو رحم آ گیا ہے، ترس آ گیا ہے، جو مجھے اکیلے میں پھینک کے چلے گئے اس ویرانے کنویں میں، ہو سکتا اب دوبارہ نکالنے کی ترتیب کے لیے ڈول پھینکا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑا اور اس کے ساتھ لٹک کے اوپر آ گئے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ پھر یہاں آن لگا، یہاں پہنچ گیا دوبارہ سے۔ اب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو۔ وہاں جا کے جتنی ترتیب بنی، یوسف علیہ السلام کا بہت طاؤ لگا، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، لے لیا، اور اپنے محل میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا، گھر پہنچا دیا۔ اب اللہ جل شانہ نے اگلی ترتیب دیکھی، یوسف علیہ السلام کو بڑا حسین و جمیل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت بنایا۔ لیکن یاد رکھو ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک کوالٹی ایسی دی
جس کے ساتھ اس کو چمکایا، اس کی وہ صفت جو ہے اس کے ساتھ اس کی ہستی کو 4 چاند لگائے اللہ پاک نے. کسی کو صبر کی صفت عطا فرمائی، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو سمیع بنایا، کسی کو نجی بنایا، کسی کو صفی بنایا، کسی کو حبیب بنایا. یہ اللہ نے ایک ایک صفت رکھی. مگر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جتنے نبیوں کی الگ الگ صفتیں ہیں سب کا مجموعہ اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. ساری صفتیں اللہ نے جوڑ کے حضور میں رکھی. اب کہتے ہیں نا یوسف اتنے خوبصورت، بھائی یوسف خوبصورت ہیں، اللہ نے اس میں ان کا انتخاب کیا، مگر ساری کائنات کے یوسف مل کے ایک محمد بنے. ساری کائنات کے یوسف کا حسن اکٹھا کرو، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے اکیلے میں جمع فرمایا. تو وہاں پہنچ گئے. اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ حضرت کے اوپر لٹو ہو گئی، محبت کرنے لگی. عزیز مصر اپنے کام کاج میں مصروف. ایک دن پکار اٹھی، ہئی تلک یوسف آؤ آؤ میری خواہش نفسانی پوری کرو. دروازے بند، چٹخنیاں. مگر یوسف علیہ السلام کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، اور ایک ہی آواز دے رہے ہیں، میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے. اور پھر اسی ترتیب میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کا جو عقبی حصہ ہے، پیچھے والا دامن، یہ پھٹ گیا. اب جب اسی عرصہ میں دروازے پہ دستک ہوئی تو عزیز بھائی اب یہی سر پیٹنے لگی کہ تمہارے گھر کی جو عزت لوٹنے پہ آئے اس کی کیا سزا ہے، اس کی کیا سزا ہے. اس کا سزا قید خانہ. خود ہی جج، خود ہی منصف، خود ہی سو موٹو ایکشن، خود ہی فیصلے، اور خود ہی ساری یہ سب بدماشیاں اس دور سے چل رہی. خود ہی سو موٹو، خود ہی فیصلے، خود ہی شہادتیں، خود ہی گواہیاں. تو اس نے کہا جی اس کو جیل بھیج دیا جائے. پھر جناب پورے مصر میں یہ آواز لگ گئی کہ جناب یہ مصر کی جو ملکہ ہے یہ کیسی عجیب عورت ہے، اپنے گھر کے خادم کے اوپر ہی لٹو ہو گئی، دیوانی ہو گئی، دل دے بیٹھی. اب اس کو پتا چل گیا کہ جناب یہ مصر کی عورتوں نے بڑا جنتر منتر پھیلایا، بڑی مشہوری میری کر دی ہے کہ بھئی ایسی عورت. اس نے پھر ایک محفل سجائی جس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی، فروٹ رکھے، اور یوسف علیہ السلام کو بلوایا. اے یوسف آئیے ذرا. جب یوسف علیہ السلام اس محفل میں جلوہ افروز ہوئے تو مصر کی نسوانیت جن کے ہاتھوں میں چھریاں اور سامنے فروٹ تھے وہ اس کے اوپر چلانے لگی، اور وہ کیا کٹتا ان کی انگلیوں پہ چھریاں چل گئی. بعد میں پھر جب بات کا نتارہ ہوا تو جو عزیز مصر تھا اس نے اپنے گھر والی کو لان تان کیا اور ایک آواز دی، ان کیدکن عظیم، یہ تمہارا بڑا مکر و فریب ہے. اور یوسف علیہ السلام کو کہا اعرض عن ھذا، اس معاملے سے آپ دور رہیں، اور بیوی کو کہا استغفری، اپنے رب سے تم معافی مانگتی رہے. پھر ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا. یوسف علیہ السلام ایک عرصہ تک جیل میں رہے. ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے، ایک ساقی تھا شاہی اور ایک تھا تندورچی. اب ان دونوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے. ساقی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور اس باورچی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ ٹوکرا ہے روٹیوں کا اور اس سے پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی کہ جو ساقی ہے یہ رہا ہو جائے گا اور دوبارہ اپنے کام پہ لگ جائے گا، اور جس کے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا یہ پرندے نوچ رہے ہیں، فرمایا کہ یہ پھنس جائے گا اور اس کو سزا ہو جائے گی. اس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے تعبیر کی. جب نتارہ چلا اور چھان پھٹک ہوئی، صحیح معنی میں سو موٹو نہیں تھا، صحیح معنی میں تحقیق ہوئی، تفتیش ہوئی، پتا چلا کہ یہ جو روٹیوں والا تھا اس نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا بادشاہ کو مارنے کے لیے. چنانچہ اس کو سزا ہو گئی اور وہ بری ہو گیا. بری ہونے والے کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو جا کے بادشاہ کے سامنے اس بات کا ذکر کر دینا. پھر ان کو توحید و تبلیغ بھی فرمائی
جیل خانے کے اندر کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اس ترتیب پر میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو رہائی عطا فرمائی۔ مگر یہ بندہ جو جیل سے رہا ہو کے آیا تھا، یہ معاملہ بھول گیا۔ قرآن کہتا انساہ اللہ، اللہ نے اس کو بلا دیا۔ پھر بہت عرصے تک آپ جیل میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد رہائی عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔